السلام علیکم، ویلکم ٹو زین خان لائیو. میں ہوں زین خان. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے when it comes to the signs of the last day، یعنی کہ signs of یوم القیامہ. ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تصوف سے ان کا گہرا تعلق ہے. ایک ریسرچ اسلامک اسکالر ہے اور بہت سارا انہوں نے ریسرچ بیسڈ کام کیا ہے. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں علامہ معین الدین. ویلکم ٹو آور شو علامہ صاحب. آپ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے زین لائیو شو میں دعوت دی. اللہ پاک اس شو کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے. اور جیسا آپ اس دور کے اندر کام کر رہے ہیں، خصوصی طور پر اب اس کے گاہک نہیں رہے، اس کے کسٹمرز نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کی یہ کاوش اور کوشش کو لوگوں تک پہنچائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ علامہ صاحب. علامہ صاحب، پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع امام المہدی علیہ السلام ہے، کریکٹ؟ دنیا کیسی ہوگی ان کے آنے سے پہلے؟ یعنی کہ کون کون سے سائنز ہوں گے کہ جب انہوں نے آنا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی وہ آنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم جب بھی کسی شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں عموماً اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو ابھی آپ تشریف بھی نہیں لائے، آپ نے تشریف لانا ہے بالکل قیامت کے نزدیک. اور قیامت کبریٰ جب پپا ہوگی تو ان کا ذکر پاک کرنا، یہ خود رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آپ نے ان کے بارے میں امت مسلمہ کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بتایا. حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ایک تو وہ سائنز ہیں جو بالکل آپ کی آمد، آپ کے ظہور سے قریب ہوں گے، اور کچھ سائنز ایسے ہیں کہ وہ اب شروع ہو چکے. اچھا، اب جو قیامت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود وصال یہ علامات قیامت میں سے پہلا سائن ہے، پہلی علامت ہے. اچھا. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ جس وقت لوگ میرے صحابہ کو تلاش کریں گے اس طرح کہ جیسے کوئی گم شدہ چیز تلاش کی جاتی ہے، اور میرے صحابہ نہیں ملیں گے. تو 100 سال کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. یعنی صحابہ کا اس دنیا سے اٹھ جانا یہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے. چونکہ یہ جو سائنز ہیں یہ تھوڑی سی تفصیل مانگتے ہیں، تو میں تھوڑی سی تفصیل اس کی کروں گا. کہ ہمارے عام طور پہ سوسائٹی کے اندر ایک مغالطہ ہے. جب وہ یہ سائنس دیکھتے ہیں، علامات دیکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان فرمائی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ظہور مہدی اب بہت نزدیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب قیامت کی علامات کی طرف دیکھیں تو ایک ہے علامات صغریٰ، بالکل قیامت کی علامات صغریٰ، اور ایک ہے علامات کبریٰ. اب جو علامات صغریٰ ہیں اس کے 2 دور ہیں. ایک پہلا دور وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال، اب حضور کا وصال ہو چکا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے. صحابہ کا اٹھ جانا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ بصرہ کے راستے میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں اس آگ میں نظر آ جائیں گی، روشن ہو جائیں گی. یعنی وہ پھیلتی پھیلتی بصرہ تک پہنچ جائیں گی، اتنی بڑی آگ ہوگی. اب یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً کم و بیش 600 سال کے بعد لوگوں نے دیکھی.
اب یہ واقعہ بھی ہو چکا, یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے. ایک اور علامت کہ جس میں احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ, بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے سرخ ہوں گے اور جن کی ناک چھوٹی ہوگی اور جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی, اور وہ ایک طوفان کی طرح آئیں گے اور تمہارے تخت کو چھین کر لے جائیں گے. اور دیکھا پھر تاتاریوں نے جب حملہ کیا اور بغداد پر حملہ کیا, 23 لاکھ مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ سرخ ہو کر بہتا رہا, اور ہماری بہت ساری کتب ان لوگوں نے جلا دی. کتب میں موجود ہے. وہ منگول, وہ تاتاری, اور ان میں سے چنگیز خان اور ہلاکو خان, انہوں نے جب مسلمانوں کے تخت کو تاخت و تاراج کر دیا, وہ وقت وہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ بھی کہتے ہیں ہسٹورینز کہ انہوں نے ہماری بہت ساری کتب بھی جلا دیں, تو یہ اس میں بے شمار ہمارے علم کا جتنا ذخیرہ تھا ان میں سے بہت زیادہ تو بہا دیا گیا پانی میں, پانی کی نظر کر دیا گیا, جلا دیا گیا. لیکن چونکہ مسلمان اس وقت عروج پر تھے, یہ ذلت اور رسوائی کی کیفیت نہیں تھی, یہ زوال کی کیفیت, یہ جمود کی کیفیت نہیں تھی. اس وقت مسلمان تحرک میں تھے علم کی وجہ سے. علم کی, اب دیکھیں نا قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں علم کی بات ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھنے کی بات ہے. ریڈ ود دی نیم آف یور لارڈ, نام ریڈ ہے, پڑھنا ہے. تو یہ بھی آیت مبارکہ, تو جو مقصود اسلام ہے نا وہ پڑھنا پڑھانا ہے, تعلیم و تعلم ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعلیم دی, تو خزانہ جو تھا ہمارا علم کا وہ سارا بہا دیا, اور کچھ لے گئے, کچھ لے گئے, اور جو ذخیرہ لے گئے پھر وہ ذخیرہ آج بھی, جیسے ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ ایسے ہیں, اس میں جابر بن حیان ہیں, اس میں ہیثمی ہیں, اور بے شمار ایسے ہمارے حیتم ہیں جنہوں نے آنکھ کے بارے میں جی بالکل. تو ایسا ہوا کہ جب بغداد پر حملہ کیا گیا تو بہت سارا علم کا ذخیرہ وہ بھی نظر آتش ہو گیا. علامہ صاحب, کون کون سی ایسے سائنس ہیں جو ابھی تک نہیں پورے ہوئے مگر وہ علامات کبریٰ میں شمار ہوتے ہیں؟ جی بالکل, میں علامات کبریٰ کے جو سائنس ہیں وہ ابھی نہیں آئے. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کی نا تھوڑی سی تفصیل درکار ہوگی, کہ وہ جو کچھ علامات تھیں وہ تو گزر چکی, اب کچھ علامات ان کا تعلق, یعنی وہ 800,000 سال کا جو ایک عرصہ تھا وہ گزر چکا, اس میں جو علامات ہوئیں وہ گزر چکی. اب یہ جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اس کو بھی دور فتن کہتے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور ان میں بے شمار ایسی قیامت کی علامات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بے حیائی عام نہیں ہو جائے گی. جو بے حیائی کثرت سے ہوگی جس دور کے اندر, یعنی وہاں پر جو زناکاری اور بدکاری ہے وہ عام ہو جائے گی. بارشیں تو بہت ہوں گی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, مگر فصلیں نہیں اگیں گی. آج پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے, دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا, وہاں پہلے کبھی بہت فصلیں ہوا کرتی, اب نہیں ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ تقوی, زہد, ورع یہ صرف رسمی رہ جائے گا. اور فرمایا کہ میری امت کے جو خطیب ہوں گے, خطاب کرنے والے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں گے وہ آسمان کے نیچے سب سے شریر طبقہ ہوگا. اور پھر فرمایا لوگ ایسے لوگوں کو حکمران بنا لیں گے جو دیانتدار نہیں ہوں گے, امانت دار نہیں ہوں گے, بلکہ ایسا ہوگا کہ امانت دار کو بے ایمان سمجھا جائے گا اور جو بددیانت ہے اس کو ایماندار سمجھا جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی کہ جب لوگ مال کی وجہ سے لوگوں کی عزت کریں گے. اچھا, جی ہاں, مال کی وجہ سے. کیا وہ دور نہیں ہے؟ بالکل صحیح. اب جس حتیٰ کہ کوئی مذہبی اسکالر بھی ہے, اگر اس کا سٹیٹس دیکھا جاتا ہے, وہ جیسا سٹیٹس ہوگا, اگر وہ سائیکل پر رومال لے کر جا رہا ہے اور بہت بڑا عالم دین ہے اور پتہ بھی عالم دین ہے, مگر اس کو عالم تصور ہی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس کا سٹیٹس وہ نہیں ہے کہ جو سوسائٹی کو درکار ہے. اچھا, یہ بھی بہت سارا فیشن ہو گیا ہے کہ لیکچرز ہی اس چیز پہ دیے جاتے ہیں کہ امیر کس طرح ہونا ہے. یعنی کہ 10 سال 15 سال پہلے تک
موٹیویشنل اسپیکنگ اس ٹاپک پہ ہوتی تھی علامہ صاحب کہ آپ نے اچھا انسان کس طرح بننا ہے, آپ نے انسانیت کے لیے کیسا کام کرنا ہے. تو یہ آپ نے جو حدیث سنائی ہے بڑی فٹ ہوتی ہے اس وقت کے دور میں, جس وقت ہم اس سیکنڈ میں جو رہ رہے ہیں اس ایرا میں, کہ اب صرف امیر ہونے کے لیے ہی, آپ جب امیر ہوتے ہو تو آٹومیٹکلی عزت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی اس کے پیچھے بھی دیکھیں نا کچھ اسباب ہیں کہ اس طرف دھیان اب اچانک تو نہیں چلا گیا مسلمانوں کا, یعنی مسلمانوں کو پہلے ان کا جو کلچر ہے وہ تباہ کیا گیا. بالکل صحیح. مسلمانوں کے علم کو یہ شو کیا گیا کہ شاید یہ جو علم ہے یہ دقیانوسی ہے, معاذ اللہ, یہ پرانا علم ہے, آج دور جدید ہے, اس کے لیے جدید علوم درکار ہوں گے. اور پھر جو اب ایک بندہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے اس کی سیلری کا موازنہ کر لیں اس کی سیلری کے ساتھ کہ جو کیمسٹری, فزکس, اے لیولز کو پڑھانے والا اس کی سیلری دیکھ لیں, تو زمین آسمان کا فرق ہے. پھر دین سیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ ضروریات تو اس کی بھی ہیں, بیماری تو اس کو بھی آتی ہے, اس کو بھی ضرورت ہے, اس کے گھر میں بھی بچے ہیں, اس کی ولادت ہونی ہے, ہاسپٹل کی ضرورت اسے بھی آئے گی, وہ گھی وہ بھی کھاتا ہے, چینی وہ بھی کھاتا ہے. تو جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ہر کوئی دین کی طرف لانے کی بجائے وہ دنیا کی طرف لے کر آتا ہے. اور پھر ہمارا جو بڑا طبقہ ہے, اوپر کی سوسائٹی ہے, ہائی سوسائٹی ہے, ایلیٹ سوسائٹی ہے, ایلیٹ کلاس ہے. اب ایلیٹ کلاس میں آپ دیکھ لیں, موازنہ کر لیں, جس کے 4 بیٹے ہیں 5 بیٹے ہیں, دین کی طرف کوئی نہیں آئے گا. اور یہی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے, اور یہ علامات قیامت صغریٰ کی ہیں. اچھا, یہ کبرا کی نہیں ہے, ابھی وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے, کہ اس وقت علم نافع جو ہوگا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناپید ہو جائے گا. اچھا, علم نافع. اور علم نافع کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم نافع کیا ہے؟ میڈیکل سائنس بھی علم نافع ہے, نفع دینے والا ہے. انجینئرنگ بھی علم نافع ہے, نفع دینے والی ہے. مگر اس وقت تک ڈاکٹر بھی کسی کو چیک نہیں کرتا جب تک آپ, موسٹلی ایسا ہو چکا ہے, پہلے آج سے 20-25 سال پیچھے جائیں تو ایسا نہیں تھا. حتیٰ کہ گھروں میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اسٹیتھوسکوپ لے کر ڈاکٹر اس کے گھر وہ آ جاتا تھا, اس کی جو بھی بیمار پرسی ہوتی تھی اس کو کوئی ادویات دینا ہوتی تھی. یعنی پیسہ ان کا مقصود نہ تھا اس وقت. آج کے دور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ علم نافع ناپید ہو جائے گا, ایک چیز. دوسری چیز آپ نے فرمایا حلال رزق نہیں ہوگا, حرام ہوگا. اب حرام کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا حرام؟ حرام کیا مطلب ہے کہ کوئی حرام جانور کا گوشت کھانا شروع کر دیں گے, شراب نوشی شروع کر دیں گے, چلے وہ تو ہے, مگر حرام کیسے ہوگا؟ لوگ حرام ذرائع استعمال کریں گے, رزق تو حلال کھا رہے ہوں گے مگر ذرائع حرام ہوں گے. کیا آج حرام ذرائع ہماری سوسائٹی میں نہیں ہمیں ملتے؟ رشوت کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا. بالکل صحیح, بالکل. اور جس طرح اکنامک سسٹم آپ کا انٹرسٹ بیسڈ جو اب ہو گیا ہے پوری دنیا کا, میرا خیال ہے شاید یہ بھی اس کے اندر. جی یہ بھی وجہ ہے, یقیناً یہ بھی وجہ ہے کہ مطلب ہے کہ سود کو اب ایسے طریقے اپنائے جا رہے ہیں, کیونکہ اسلامی سوسائٹی نہیں ہے ہماری, تو سود کے لیے ایسے طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ اس کو تجارت کا نام دے کر. اور حضور نے فرمایا تھا, اب دیکھیں حضور نے کیسی پیشن گوئیاں فرما دی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود کو لوگ تجارت کا نام دے کر حلال کر دیں, حلال کرنا چاہیں گے مگر وہ تو حرام ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے دوستیاں ختم ہو جائیں گی, رشتے صرف پیسے. آپ دیکھیں شادی بیاہ کی تقریبات میں اپنے رشتہ دار نہیں ہیں, جس کے پاس پیسہ ہے وہ آپ تعارف کرواتے ہیں, کبھی آپ نے یہ تعارف نہیں کروایا وہ غریب شخص میرا کزن ہے, وہ غریب شخص میرا دوست ہے. غریبوں کے ساتھ دوستی کوئی نہیں رکھے گا, امیروں کے ساتھ تعلق ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں. تو یہ دور فتن میں سے ایک فتنہ ہے, اور علامات صغریٰ جو چل رہی ہیں اس میں سے بھی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا جسے زمانہ حرج کہا جائے گا. دور فتن کے بعد ہوگا کہ اس میں ہی؟ یہ دور فتن کی ہی باتیں ہو رہی ہیں, دور فتن کا ہی حصہ ہے وہ بھی. اور اس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا زمانہ حرج ہوگا, اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا, یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا القتل القتل, فرمایا قتل ہوں گے کثرت کے ساتھ.
اور فرمایا نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ اس مقتول نے میرا بگاڑا کیا تھا جو میں اسے قتل کر رہا ہوں، اور نہ مقتول کو علم ہوگا کہ یہ قاتل میرا کیسے دشمن بن گیا کہ آج مجھے قتل کر رہا ہے۔ یعنی جو قاتل ہوگا وہ اجرت پہ ہوگا اور مقتول مظلوم ہوگا۔ فرمایا یہ زمانہ حرج ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ لباس تو پہنیں گے مگر برہنہ ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں لباس، اس لباس کو اب فیشن کا نام دے دیا گیا، اور بے حیائی حضور نے فرمایا گھر گھر کے اندر ہوگی۔ اب میں مطلب ہے آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں، اگر میں کہوں کہ ٹی وی اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، حضور نے فرمایا مرد مرد سے نکاح کرے گا، یہ سوسائٹی ہوگی۔ اور مرد مرد سے نکاح آج بے شمار ایسے ممالک ہیں، یورپین ممالک ہیں جس کے اندر مرد مرد کے نکاح کو انہوں نے قانونی حیثیت دے دی۔ علامہ صاحب بہت ساری این جی اوز اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سب ممالک کے اندر، اور جو ملک ان رائٹس کو ان حقوق کو نہیں مانتے ان پہ باقاعدہ سینکشنز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اب یہ ساری علامات جو ہیں یہ کس کی علامات ہیں؟ یہ تو ہمیں اصل میں اس ایسے علوم سے دور رکھا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ممبر و محراب سے ایسی آوازیں اٹھنی چاہیے۔ اور آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان بعض اوقات لا علمی میں کر جاتا ہے مگر وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال نامہ کھلے گا نا، وہ کہے گا باری تعالیٰ یہ تو میں نے اعمال کیے ہی نہیں تھے۔ فرمایا ہاں تو نے تو نہیں کیے تھے مگر تو بے دہانی اور بے خیالی میں بہت سارے اعمال کر گیا، آج اس کا اجر دیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا علم کو جو کنوے کر رہے ہیں اور دور فتن کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ اب بے حیائی یہ کوئی اچھا راستہ تو نہیں ہے، عریانی فحاشی اچھا راستہ تو نہیں ہے، ظلم اچھا راستہ تو نہیں ہے، عدل و انصاف کا ختم ہو جانا اچھا راستہ تو نہیں ہے۔ صحیح بات۔ آپ ایک دوسرے کو حتیٰ کہ جو رشتے خونی ہوں گے وہ رشتے خونی ختم ہو رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے خونی رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ اور پھر کن رشتوں کی قدر و قیمت ہے؟ حتیٰ کہ غریب آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب آدمی جو ہے نا وہ یہ کہے گا کہ وہ امیر آدمی میرا رشتہ دار ہے مگر مجھے دیتا نہیں، حالانکہ وہ حقدار نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار ایسے افراد جو محنت کر کے اوپر آ جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت کچھ اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے، مگر جو اتنی محنت کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ اوپر نہیں آ سکتا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش تو کرتا نہیں مگر صرف تانا دیتا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے مجھے نہیں پوچھتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے قیامت ہوگی۔ پھر فرمایا قرآن کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی قدر و قیمت، قرآن کو سیکھنا سکھانا یہ ایسے ہوگا کہ جیسے لوگ اس طرف دھیان ہی نہیں کریں گے، خیال ہی نہیں کریں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے اس وقت؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کو یا کل خانیوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، قرآن خانیوں پہ استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ اب وہ بھی فیشن لوگوں نے ختم کر دیا۔ مطلب سب بڑی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک محفل میں ہوتے ہیں، کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، آپ اس میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور سارے یہی کہتے ہیں کہ یار یہ مذہب کو نہ بیچ میں لے کے آؤ، یار کوئی فلسفیانہ گفتگو کرو، کوئی لٹریچر کی گفتگو کرو، اس کو مذہب کو نہیں لے کے آنا یار۔ تو میں یہ سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ قرآن مجید کی قیمت، قدر و قیمت بہت کم ہو جائے گی قیامت کے قریب۔ جی بالکل، اور قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے تو یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، حافظوں کے سینوں سے اٹھ جائے گا۔ جہاں جہاں قرآن پرنٹڈ صورت میں ہوگا، چاہے موبائل ہے چاہے قرآنی کتاب کی صورت میں ہے، وہ سب اٹھا لے، حروف الفاظ سب کچھ اٹھا لیا جائے گا۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کی اس طرح انٹرپریٹیشن کریں، اور آپ مجھے کریکٹ کریں، میں اپنا صرف اوپینین بیان کر رہا ہوں، کہ شاید کتابی فارم میں ختم ہو جائے اور فون اور ٹیبلٹس میں یہ آ جائے، تو شاید یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہو۔ نہیں، دور فتن میں علامات صغریٰ کی علامات میں سے تو یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت نہیں رہے گی، وہ چاہے آپ کے موبائل میں ہے، آپ وہ ایپ کتنی یوز کرتے ہیں اور دوسری ایپس کتنی یوز کرتے ہیں، فیس بک کتنا یوز کیا جاتا ہے، اور قرآن میں اٹھا لینے کی بات یوز کر رہا ہوں کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی مراد ہے، علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن اٹھا لینے سے مراد ہے کہ جو قرآن
سکھانے والے لوگ ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، جو علماء ہیں قرآن کا علم رکھنے والے وہ اٹھا لیے جائیں گے، اس سے یہ بھی مراد ہے۔ مگر اس سے علامات قیامت کبریٰ میں سے علامت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ، تو یہ علامات صغریٰ چند ایک تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کی پوری تفصیل ہے، اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا، آپ کے ناظرین آپ کے چینل کے توسط سے، کہ آپ یہ دور فتن علامات صغریٰ ہوں علامات کبریٰ ہوں، اس کو ضرور سمجھیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آج کل تو یوٹیوب میں ہے، جی جی، آپ جہاں بھی جو بھی پلیٹ فارم یوز کرنا چاہیں اس کو سیکھیں۔ اگر نہیں سیکھ سکتے، کوئی آپ کے محلے میں علاقے میں کوئی عالم دین ہو، اوتھینٹک عالم دین ہو، اس کے پاس اس کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، چاہے ہفتے بعد بیٹھیں، اس سے کہیں کہ ہمیں بتایا جائے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو حضور صحابہ کو بٹھا کر ایسی باتیں کرتے بالکل صحیح، کہ جو ابھی بہت بعد میں ہونے والی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ علامات کبریٰ میں سے اب اس طرف میں تھوڑا سا آنا چاہوں گا کہ علامات کبریٰ کیا ہیں۔ علامات کبریٰ میں سے جو سب سے پہلی علامت ہوگی، کہ جس پر آج ہم یہ شو بھی کر رہے ہیں، اس کا عنوان بھی ہے، حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام، ان کا ظہور ہوگا، ان کی آمد ہوگی۔ یہ علامات قیامت کبریٰ میں سے پہلی علامت ہوگی، اور آپ کے ظہور سے پہلے بھی ایک علامت ہوگی کہ دریائے فرات میں سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، اور وہ سونے کے پہاڑ پر اتنے قتل ہوں گے کہ اگر 100 افراد ہیں تو 99 قتل کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو مار، وہ جو ترکی میں جو ہے، جی ہاں، دریائے فرات میں، جو ترکی میں ہے، نہیں یہ اس طرف ہے، جس سائڈ پہ یہ کربلا معلیٰ اور یہ جگہیں، یہاں پر وہ دریائے فرات، اس میں سے پہاڑ نکلے گا سونے کا، اور اس سونے کے پہاڑ پر لوگ لڑیں گے، قتل کریں گے۔ یہ بھی علامات کبریٰ نہیں ہیں، یہ بھی علامات صغریٰ ہیں، مگر سب سے پہلی علامت جو ہوگی علامات قیامت کبریٰ میں سے، وہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دنیا اس وقت کیسی ہوگی؟ یعنی کہ اگر آپ ایک نقشہ کھینچیں جب وہ بالکل آنے والے ہوں گے تو وہ کس طرح آپ کو نظر آتا؟ آپ کی آمد سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ فحاشی، عریانی، ظلم، عدل و انصاف نہیں ہوگا، حتیٰ کہ زلزلے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلے آئیں گے، پتھروں کی بارشیں ہوں گی۔ علامہ صاحب، آپ